السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 967، سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 1 تا 7، پارہ نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا، سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم۔ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہہ دیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ حالانکہ بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے، سو اللہ ہر صورت ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور ان لوگوں کو بھی ہر صورت جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ یا ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے، برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو تو بے شک اللہ کا مقرر وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ومن، اور جو جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے جہاد کرتا ہے، یقیناً اللہ تو سارے جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دیں گے، اور یقیناً انہیں اس عمل کی بہترین جزا ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ الف لام میم۔ احسبا، کیا گمان کیا ہے، الناس، لوگوں نے، ان یہ کہ یترکو، وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولو، یہ کہنے پر کہ آمنا، ہم ایمان لائے، وہم، اور وہ لا یفتنون، نہیں آزمائے جائیں گے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، فتنا، ہم نے آزمایا، الذین، ان لوگوں کو جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، چنانچہ البتہ ضرور جان لے گا اللہ، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے صدقوا، سچ بولا، وَلَيَعْلَمَنَّ، اور البتہ وہ ضرور جان لے گا الکاذبین، ان کو جو جھوٹے ہیں۔ ام، کیا، حاسبہ،
گمان کیا ہے الذین ان لوگوں نے جو یعملون السیئات عمل کرتے ہیں برے، ان یہ کہ یسبقونا وہ بچ کر نکل جائیں گے ہم سے، ساء بہت برا ہے، ما جو یحکمونا وہ فیصلہ کرتے ہیں، من جو شخص کانا ہے یرجو امید رکھتا، لقاء اللہ اللہ کی ملاقات کی، فإنا تو بلا شبہ اجر اللہ اللہ کا وعدہ، لآت ضرور آنے والا ہے، وہوا اور وہی السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا ہے، ومن اور جو شخص جاہدہ جہاد کرے کوشش کرے، فإنما تو بس یجاہد وہ جہاد کرتا ہے، لنفسی ہی اپنی ذات کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ لغنی البتہ بڑا بے نیاز ہے، عن العالمین جہان والوں سے، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، لنکفرن البتہ ہم ضرور مٹا دیں گے، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے انہیں، احسن بہترین، الذی ان کی جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ العنکبوت کی شروعات اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ رب العالمین اس سے پہلے کی طرح اور اس سے مزید بڑھ کر اور خوبصورت اور اچھے انداز میں بیان کرنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ العنکبوت، اس سورت مبارکہ میں اللہ رب الرحمن نے مکڑی کا ذکر فرمایا، اور آیت 41 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھروں میں سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے، نہ وہ بارش سے بچاتا ہے، نہ وہ آندھی اور طوفان سے بچاتا ہے، نہ وہ دشمن سے بچاتا ہے، تھوڑا سا ہاتھ لگا اور مکڑی کا گھر فنا ہو جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے سوا مددگار بنا رکھے ہیں ان کے لیے مثال کیا دی؟ مکڑی کی مثال کی جیسی مثال ہے۔ سورۃ العنکبوت، جب کلمہ پڑھنے والوں نے کلمہ پڑھا، ایمان لے آئے اور اسلام قبول کر لیا، تو اہل ایمان اور اہل اسلام مختلف امتحانات اور آزمائشوں کا شکار ہوئے، مختلف امتحانات اور مختلف آزمائشوں کا شکار ہوئے، اور ان پر مختلف مصیبتیں آئیں، تو جس سے وہ پریشان ہوتے اور دل گرفتہ ہو جاتے، تو اللہ رب الرحمن نے فرمایا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے پر، یا صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ دینے پر معاملہ ختم نہیں ہو جاتا۔ جو ایمان میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس پر اسی قدر آزمائشیں ہوں گی، اس کا اسی قدر زیادہ امتحان ہوگا، جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم سے پہلے بھی اہل ایمان اور پیغمبروں کو آزمایا گیا، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، پیغمبر بھی اور امت بھی کہنے لگی کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ تو ایمان لائے ہو، اسلام قبول کیا ہے، تو اب آزمائشوں اور امتحانات کے اوپر صبر کرنا ہوگا، ثابت قدم رہنا ہوگا۔ اللہ کی مدد قریب ہے، دور نہیں ہے، الا ان نصر اللہ قریب۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت امتحان اور آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے الانبیاء، انبیاء کی سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایمان میں سب سے اعلیٰ کوالٹی پر ہوتے ہیں۔ ثم الصالحون، پھر صالحین نیک لوگ، پھر اس کے بعد
جو ہے لوگوں میں سے جو سب سے افضل ہو، پھر اس کے بعد جو افضل ہو۔ تو جس طرح بندے کا دین اور ایمان اور اسلام ہوتا ہے تو اسی طرح اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر اس کا دین اور ایمان کمزور ہے تو اس کی آزمائش بھی کم ہی ہوتی ہے، اس سے تخفیف کی جاتی ہے۔ اور یہاں تک کہ مومن آزمائشوں میں مبتلا رہ رہ کر حتیٰ کہ وہ زمین میں اس حال پر ہوتا ہے کہ پھر اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ میرے بھائیو، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے جو بتائی ہے نا، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم لا تأخذنا ان نسینا او اخطانا۔ ہم نے دعا کرنی ہے اللہم لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ ہاں جی، ہم نے دعا کرنی ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ اور بہت ساری دعائیں جن میں ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ بتایا اور یہ سکھایا کہ ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہم سے بس درگزر ہی کر۔ کیا مطلب؟ میں کہتا ہوں بس ہمیں فری فری میں ہی جنت چاہیے، تو ہمیں مصیبتوں اور آزمائشوں سے بچا، ہم سے درگزر فرما، ہم بھول جائیں یا غلطی کر جائیں تو تو معاف کر، معافی کی توفیق عطا فرما، اور ہم پر بڑی بڑی آزمائشیں اور بڑے بڑے امتحانات مت ڈال، اس لیے کہ پھر امتحان اور آزمائش میں جی اس میں سے گزرنا اور اس میں سے پاس ہونا بہت ہی مشکل بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم سے پہلے اہل ایمان اور اہل اسلام گزرے ہیں تو ان کی بھی آزمائش ہوئی ہے، ہاں جی، اور یہ آزمائش اور امتحان اللہ نے کس لیے رکھا؟ تاکہ وہ اللہ ہر صورت ان لوگوں کو جان لے جو کلمہ پڑھنے میں سچے ہیں، وہ امتحان اور آزمائش کے اندر متزلزل نہیں ہوئے، وہ پیچھے کو نہیں پلٹے، وہ واپسی کو نہیں ہوئے، اور ان لوگوں کو بھی کہ جو کلمہ پڑھنے میں جھوٹے ہیں، منافق ہیں، حقیقتاً انہوں نے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دی۔ جو زبان سے کلمہ پڑھے اور اس کا دل لا الہ الا اللہ پر یقین کرنے والا ہو، وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل یاسر کی طرح ہر مصیبت سے پار ہی نکل جاتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں لا الہ الا اللہ موجود نہ ہو، دل میں یقین موجود نہ ہو، تو وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے ساتھیوں کی طرف کنارے پہ کھڑے ہو جاتا ہے اور واپسی کو پلٹ جاتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے بے شمار مرتبہ حضرات صحابہ اہل ایمان کی آزمائش کی اور امتحان لیا۔ بدر کا موقع ایک بہت بڑے امتحان کی صورت ہے۔ مسلمان کسی فوج سے یا کسی لڑائی کرنے والے دستے سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں نکلے، بلکہ یہ 313 افراد ہاں جی ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے، لیکن بدر کا میدان برپا ہو گیا۔ اب اللہ نے اہل ایمان کی آزمائش کی اور امتحان میں مبتلا کیا۔ ایک طرف 313 ہے اور دوسری طرف 950 اور 1000 کا لشکر جرار ہے، جس کے پاس ہر جنگی سامان موجود ہے اور جو باقاعدہ طور پر لڑنے کے لیے نکلا تھا۔ یہ 313 تعداد بھی کم اور نہتے، تلوار ہے تو تیر نہیں ہے، تیر ہے تو ڈھال نہیں ہے، گھوڑا ہے تو کھوتا نہیں ہے، کوئی لڑنے کا سامان ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ یوں سمجھو کہ 313 تنے تنہا ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں، ان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، لیکن وہ اس امتحان کے اندر کامیاب ہوئے اور کامران ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور اہل ایمان اس امتحان کے اندر کامیاب ہوئے۔ پھر احد کا معرکہ ہوتا ہے تو منافق اور مومنوں کے بیچ میں فرق کر دیا گیا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول
احد کے مارکے میں 300 بندے لے کر واپس پلٹ گیا منافقوں کا ٹولہ، اور مکے والوں کا لشکر 3000 کا ہے۔ ابن ابی ابن سلول کہنے لگا 1000 کا 3 سے کیا مقابلہ، 1000 کا 3000 سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ تو صاف موت ہے۔ لیکن 700 صحابہ وہ چونکہ پکے اور سچے مومن تھے، انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، ہم نے تو جانا ہی جنت ہے، تو جب جنت جانا ہے تو 7 اور 3 کی کیا بات، لڑ گئے۔ اللہ نے بدر میں بھی مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی، اور اللہ نے احد میں بھی مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی، اور آگے چل کر لاکھوں کے کفار کے مجمع اور مسلمان ہیں ہزاروں کی تعداد میں، لیکن وہ لڑ گئے۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ اور ان کے دل میں یقین تھا، اور وہ صحابہ اس کا پریکٹیکل بدر اور احد میں دیکھ چکے، کر چکے۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی جانتا ہے، پھر یہ کھرے کھوٹے کے لیے امتحان کیوں؟ وہ اس لیے ایک ہوتا ہے وہ علم کہ جو علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، کسی کام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ اس کے متعلق جانتا ہے۔ ایک ہے اس کا مظہر، اس کا پریکٹیکل، پوری دنیا دیکھ لے کہ وہ عبداللہ ابن ابی 300 لوگوں کو لے کر نکل گیا، اور 700 کا چھوٹا سا لشکر 3000 کے لشکر جرار کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہے۔ نہ جان کی پرواہ، نہ بیویوں کے بیوہ ہونے کی پرواہ، نہ بچوں کے یتیم ہونے کی پرواہ۔ پھر غزوہ تبوک کی بات کریں تو گرمی ہے، پھل اور کھجور پک چکے ہیں، دور کا لمبا سفر ہے، لیکن اللہ نے چونکہ کہہ دیا کہ تمہیں صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے پر نہیں چھوڑا جائے گا، امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی۔ تو وہاں پر بھی منافقوں کا کیا کردار تھا؟ غزوہ تبوک کے موقع پر کوڑ مارنے والے، جھوٹ بولنے والے، کسی کی ماں مر گئی تو کسی کی ماں کے پیٹ میں درد ہے، منافقوں نے بہانوں اور عذروں کے پہاڑ لگا دیے، لیکن مومنوں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی۔ تو کھرے اور کھوٹے کی پریکٹیکل میں کھلے میدان میں امتیاز ہو گیا کہ یہ کھرا ہے اور یہ کھوٹا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے پاس شکایت کی۔ کس بات کی شکایت کی؟ آپ ہمارے لیے مدد نہیں مانگتے، آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے۔ اور حضور کعبے کے سائے میں ایک چادر کا تکیہ بنائے ہوئے تھے، کعبے کے سائے میں بیٹھے ہیں اور چادر کو تکیہ بنا رکھا ہے۔ اب دعا کرنے والے حضور ہوں اور بیت اللہ کا سایہ ہو تو اللہ اکبر، کیا ہی کہنے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا تم سے پہلے لوگوں کے میں، یعنی جو پہلے ایمان والے پہلی امتوں میں گزرے ہیں، دشمن اور کافر زمین میں گڑھا کھودتا اور اس مومن کو اس گڑھے میں گاڑ دیا جاتا، اس گڑھے کے اندر مومن کو گاڑ دیا جاتا، پھر اس کے سر پر آرا لگا کر اسے 2 حصوں میں چیر دیا جاتا، اور لوہے کی کنگیاں پھیر کر ان کے جسموں سے گوشت اتار لیا جاتا، مگر وہ پھر بھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جیسے حضرت بلال تپتی ریت پر لٹا دیے جاتے اور اسی طرح انگاروں پر لٹا دیے جاتے، مگر بلال کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری اور ساری رہا کرتا تھا۔ تو حضور نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کہا کہ تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ ہوا، مطلب صبر کرو، ابھی انتظار کرو، فوری طور پر دل برداشتہ مت ہو جاؤ۔ فرمایا ہاں ضرور ایک ایسا وقت آئے گا، صنعاء سے حضر موت تک یہ
دو دور کے علاقے ہیں۔ ایک آدمی اکیلا نکلے گا، ہاں جی، اسے کسی ڈاکو، چور اور ظالم اور ابو جہل کا ڈر نہیں ہوگا۔ حضور کے الفاظ ہیں، صنعاء سے حضر موت تک وہ آدمی چلے گا، اللہ کے سوا کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ ہاں، بکریوں کا چرواہا ہے تو اسے یہ ڈر ہوگا کہ کہیں بھیڑیا نہ آ جائے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، رہ گیا معاملہ گندے، برے، کافر، بے ایمان اور مشرکوں کی بات، کہ اگر مشرک یہ گمان کر لیتے ہیں اور مشرکوں نے گمان کر لیا کہ وہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے بچ نکلیں گے، تو ان کی یہ خام خیالی ہے، یہ برا ہے وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں نکلنے والا، ان بطش ربک لشدید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے۔ اور فرمایا جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو ملاقات کا دن مقرر ہے اور وہ ضرور آنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ہاں جی، جو جتنا آزمایا گیا اللہ اسے اس قدر اس کے گناہ معاف کرے گا، اس کو درجات کی بلندی عطا فرمائے گا۔ مگر میرے بھائیو، دعا کیا کرنی ہے؟ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ کی ملاقات کی بات کریں تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میں 6507 میں موجود ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ ہاں جی، فرمایا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بیوی نے کہا یا حضرت عائشہ نے کہا، اس بات کے بیان کرنے پر عائشہ یا کسی اور زوجہ نے کہا کہ ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے اور اس کے باعزت ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور اسے اللہ کی ملاقات ہی سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اسے اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی جو اس کے آگے آنے والی ہے۔ کافر کے مرنے کا وقت آتا ہے تو اسے عذاب کی بات بتائی جاتی ہے، عذاب اور سزا کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو اسے یہ بات بہت زیادہ ناپسند ہوتی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت زیادہ آزمائے گئے اور مختلف امتحانات کے اندر وہ لوگ ڈالے گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعا سکھائی، وَاسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1306۔ اے اللہ، اور میں تجھ سے تیرے چہرے کے دیکھنے کی لذت کا اور تیری ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں، کسی تکلیف کے بغیر جو نقصان پہنچانے والی ہے اور کسی فتنے کے بغیر جو فتنہ گمراہ کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جو کوشش کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، وہ اپنا ہی فائدہ کرتا ہے۔ ہاں جی، جس نے دین میں کوشش کی وہ اپنا فائدہ کرتا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا تو اللہ کو تو کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ تو پھر بھی اللہ ہے۔ ہم نماز میں، روزے میں، حج میں، جہاد میں کوشش کریں گے، ہمارا اپنا ہی بھلا ہوگا۔ جہاد کا یہاں لفظی معنی ہے کوشش کرنا، اور اسی طرح اللہ کی راہ میں لڑنا بھی ہے۔ عبداللہ بن حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ، کون سا جہاد سب سے افضل ہے؟ مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ، جس نے کافروں مشرکوں سے اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا، یعنی اللہ کی راہ میں لڑائی کرنے والا۔ اور کہا گیا کہ فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ،
کہ کون سا قتل جو ہے وہ اونچی شان والا ہے، کون سا قتل سب سے اونچے مرتبے والا ہے۔ فرمایا جس کا خون بہا دیا جائے اور اس کا عمدہ گھوڑا بھی مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد۔ باقی اللہ کے دین میں کوشش کرنا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے وغیرہ، تو جو جتنی زیادہ کوشش کرے گا اس کا اپنا ہی بھلا اور اپنا ہی فائدہ ہے۔ اور اگر سارے ہی لوگ کافر اور بے ایمان ہو جائیں تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بیان کیا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقض ذلک من ملکی شیئا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2577۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے، تمہارے انسان اور جن، ہاں جی، سب تم میں سے ایک ایسے آدمی جیسے ہو جائیں جو سب سے زیادہ تم میں پرہیزگار ہے، میری بادشاہت میں اضافہ کوئی نہیں ہونا، ہاں جی۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انسان اور جن سب ایک ایسے بندے جیسے ہو جائیں جو سب سے زیادہ فاجر ہے، کمینہ انسان ہے، تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ تو کیا مطلب؟ ہم اللہ کے دین میں کوشش کریں گے، فائدہ کس کا ہے؟ میرا اپنا ہے۔ جو جتنی زیادہ کوشش کرے گا اتنا بڑا مرتبہ پائے گا، جو پیچھے رہے گا اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو کوئی نقصان نہیں، نقصان ہے تو کس کا؟ ہمارا ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور مٹا دیں گے اور انہیں ہم بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ایک ہے کہ ایک بندہ کافر ہے اور وہ مسلمان ہو گیا تو اس کے پہلے کے سارے گناہ معاف، اور اگر کافر ہوتے وقت اس نے کوئی نیک اعمال کیے تھے تو اللہ کے ہاں ان نیک اعمال کی بھی قبولیت ہو جائے گی۔ اور اگر ایک بندہ مومن ہے اور گنہگار ہے اور گناہ کے بعد نیکی کرتا ہے تو بھی اس کے گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ کافر کے تعلق سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عمرو بن عاص بڑے پیارے صحابی ہیں، عمرو بن عاص کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی اور کہا کہ اپنا ہاتھ آگے کریں، آپ نے ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ حضور پوچھتے ہیں عمر کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے شرط طے کر لوں۔ کہا کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ میری پچھلی زندگی کے گناہ بخش دیے جائیں، پچھلا ڈیٹا کلین ہو جائے، صاف ہو جائے، ڈیلیٹ ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں اما علمتا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 121۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اسلام اپنے سے پہلے جو کچھ ہوا سب گرا دیتا ہے؟ یعنی کافر مسلمان ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے سارے گناہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کہتے ہی پچھلا پورا ڈیٹا ڈیلیٹ۔ اللہ اکبر۔ اور جب کوئی شخص ہجرت کرتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف، حاجی حج کرتا ہے تو پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب مسلمان ہے اور گناہگار ہے تو ایک نماز پڑھتا ہے تو پہلے کی نماز، اس سے پہلے جو گناہ ہوئے وہ معاف۔ جو گنہگار سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کے پہلے کے گناہ معاف۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔